إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع ہوا۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جسے السیرۃ النبویہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلافت کی بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے خلافت راشدہ، خلفائے راشدین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کچھ چند مہینے اور مان لیں تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی، جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت شروع ہوتی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے، تو وہاں سے بنو امیہ کا دور خلافت چلتا ہے، اور سن 132 ہجری میں 132 ہجری ہجرت کے، آپ کی ہجرت کے بعد کتنے سال؟ 132 ہجری، یہ بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کا سال یہی ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ بنو امیہ کی خلافت پورے طریقے سے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور یہ خلافت بھی تقریباً 100 سال یعنی 92 ایئرس جو ہے یہ خلافت رہی ہے، بنو امیہ کی خلافت کہلاتی ہے۔ تو 92 ایئرس تک ان کی خلافت رہی، اور ان کی خلافت کے آخر میں باقاعدہ اندر اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو خلیفہ ہونا چاہیے، خلافت آپ کے اہل بیت میں ہونا چاہیے، اس کی دعوت اندر اندر چلتی رہی، اور بعد میں یہ دعوت خراسان کے علاقے میں خاص طریقے سے علل اعلان یہ دعوت شروع کی گئی، اور ابو مسلم خراسانی ایک شخص جو بڑا ہی حوصلہ مند شخص تھا اور بڑا ظالم بھی تھا، اور اس کے جو ہے سر پر بہت سے معصوم لوگوں کا قتل بھی ہے، تو یہ شخص بھی اس دعوت کے ساتھ شامل ہوا، اور خراسان کے علاقے میں سب سے پہلے بنی امیہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کا کام شروع ہوا۔ یہ لوگ کون تھے جو بنو امیہ کی حکومت کے خلاف
انہوں نے اندر اندر پہلے کام کیا، کافی سالوں تک یہ اندر اندر دعوت رہی، پوشیدہ طور پر رہی، اسے سیکرٹ رکھا گیا۔ کون تھے یہ محمد بن علی بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا، یہ ان کے پوتے ہیں، یہ محمد بن علی، محمد بن علی بیٹے علی، اور جو ہے ان کے بیٹے محمد، یہ نسب یہی ہے، محمد بن علی بن عبداللہ ابن عباس۔ تو یہی جو ہے اس کے سردار تھے اس وقت، اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اور اندر اندر کام چل رہا تھا۔ ان کے نقبا تھے، یعنی اس دعوت سے جڑے ہوئے بہت سے چہرے تھے جو زیادہ خراسان کے علاقے میں کام کر رہے تھے، حالانکہ اندر اندر یہ دعوت کوفہ اور بصرہ کے علاقے میں بھی چلتی تھی۔ اور کیسے یہ میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں آج آپ کے سامنے، اب تو ہم خلافت بنی عباسیہ کو پیش کرنا ہے ہم کو۔ اب یہاں سے ایک نئی تاریخ شروع ہو رہی ہے، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ایک نیا پیریڈ شروع ہو رہا ہے۔ تو خلافت راشدہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، بنو امیہ کی خلافت بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور کس طرح سے یہ خلافت ختم ہوتی ہے اور کیسے اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، اور کون لوگ پہلے اندر اندر جو ہے یہ کام کرتے ہیں، اور بعد میں اوپنلی جو ہے جب ان کے پاس طاقت ہو جاتی ہے اور کافی لوگوں کا ذہن بنا لیتے ہیں بنو امیہ کی حکومت کے خلاف۔ اور کچھ ان کی اپنی غلطیاں بھی رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی قوم پر جب زوال آتا ہے تو ان کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کا بھی انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں مل کر کے بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے 132 ہجری میں۔ تو اندر اندر یہ بغاوت کی چنگاریاں تھیں جو بہت شعلہ بن گئی خراسان کے علاقے میں۔ پہلے بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی، اور وہاں پر ابو مسلم خراسانی نے عباسی حکومت کے جھنڈے گاڑے۔ اس کے بعد بہت دیر میں پتہ لگا ان کو، اور کبھی پتہ بھی لگتا تھا بنو امیہ کے خلفاء کو تو انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، جو اندر اندر یہ کام چل رہا تھا۔ تو ابراہیم اس دعوت کا، محمد بن علی کے بیٹے جو ہے، تین بیٹے خاص طریقے سے اس میں انوالو رہے، اس میں سے ایک سب سے بڑے بیٹے ابراہیم، اور انہی کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا تھا، یعنی اپنے بعد یہی ان کی جو ہے پوری اس دعوت کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے، یہی ان کے امیر رہیں گے۔ تو محمد بن علی کے بعد ابراہیم یہ دیکھتے رہے، اور ابراہیم کے بارے میں بھی جب خلفاء کو پتہ چل گیا اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی، تو انہوں نے جو ہے اپنے بھائی ابو العباس صفاح کو اپنا نائب بنا دیا تھا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کے بعد امیر وہ رہیں گے۔ تو اس طریقے سے جب یہ چنگاری آگ بن گئی، آگ کا شعلہ بن گئی، اور پوری بنو امیہ کی خلافت کو اپنے جو ہے اس یہ آگ کا گلہ اتنا شدید بنا کہ بنو امیہ کی خلافت کی کرسی جو ہے اس کو جلا دیا کہہ لیجیے، اور ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ بنو امیہ کے پاس ان کے لیے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہ گئی، اور وہ شکست کھا گئے، ہار گئے۔ اور جب وہ ہار گئے تو سب سے پہلے کوفے کے اندر ہی ان کی یہ حکومت، بنو عباس کی یہ حکومت قائم ہوتی ہے، کوفے کے اندر ہی اس کی، چونکہ کوفہ ہی سب چیزوں کا مرکز رہا ہے۔ جتنی بھی اسلامی حکومتوں کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہیں، بنو امیہ کے دور خلافت میں جو بھی بغاوت کی چنگاریاں اٹھتی رہیں، زیادہ تر اس کا مرکز یہی کوفہ بصرہ کا علاقہ ہوا کرتا تھا، جس میں خاص طریقے سے کوفہ کا علاقہ، اور اس میں شیعان علی کا ہی نام زیادہ ہوا کرتا تھا، وہی لوگ سخت مخالف ہوتے تھے۔ اور یہ جو بنو عباس کی حکومت قائم ہو رہی ہے نا، اس کو بھی پہلے بنو عباس کی حکومت کا نام نہیں دیا گیا تھا، میں نے کہا جب دعوت چل رہی تھی تو اہل بیت کے نام سے چل رہی تھی، جس کی وجہ سے شیعان علی نے بھی اس دعوت میں ان کا پورا پورا ساتھ دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کا یہ نظام ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلک الایام نداولها بین الناس،
کہ یہ جو ایام ہیں، ایام سے مراد یہ حکومتیں، یہ جو دنیا میں پائے جانے والے وہ یہ واقعات جو ہے، یہ جنگیں، حکومتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ایام میں داخل ہوتی ہیں عربی زبان میں۔ تو کہا کہ یہ دن ہم ایسے ہی لوگوں میں لٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یعنی یہ حکومتیں کبھی کسی کے ہاتھ میں ہیں تو کبھی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائیں گی۔ یہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا دنیا میں کہ کوئی حکومت اگر کسی کے پاس آئی ہے تو ہمیشہ اسی کے پاس رہے گی، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان حکومتوں کو اللہ تعالیٰ پلٹتا رہتا ہے، حاکموں کے چہرے بدلتے رہتے ہیں، ایک ہی ہمیشہ ایک ہی خاندان یا ایک ہی جو ہے شخص ہمیشہ حاکم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ تو اب یہاں بنو امیہ کی حکومت ختم اور بنو عباس کی حکومت کی شروعات۔ تو ایک حکومت کا ختم ہونا، دوسری حکومت کی شروعات ہونا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا رکھا ہے۔ اس سلسلے میں اس فلسفے کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میں تاریخ کے ایک بڑے مشہور فلسفی ابن خلدون کے پاس آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ ابن خلدون یہ بڑا مشہور نام ہے، آج بھی جو سوشل اسٹڈیز وغیرہ دنیا میں جو پڑھائی جاتی ہیں یہ چیزیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جو لی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو لی ہیں نا، وہ ابن خلدون سے لی ہے۔ ابن خلدون اس میدان کا بڑا ماہر آدمی مانا جاتا ہے۔ تو ابن خلدون اسلامی تاریخ کا وہ فلسفی شخص گزرا ہوا ہے، مسلمان ہے تو اس لحاظ سے ہم اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ تو اس نے بہت سی باتیں ذکر کی۔ ہمارے بعض بھائیوں کے سوالات بھی تھے اس طرح کے کہ یہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہسٹری ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، تو اس میں بڑا اختلاف رہتا ہے کتابوں میں۔ تو البدایہ والنہایہ میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، امام طبری کی جو تاریخ الامم ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، کوئی تیسری کتاب ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو کتابوں کے اندر بھی معلومات جو ہوتی ہے نا، وہ سب بالکل صحیح اتھینٹک نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ایک تاریخ کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں آپ سے کہ یہ بالکل اتھینٹک ہے، 100% اتھینٹک کوئی نہیں ہے۔ سب میں جو ہے ضعیف روایتیں بھی ہیں، من گھڑت روایتیں بھی ہیں، اور ایسی روایتیں بھی ہیں جو اگر واقعی معنی میں آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں اور تنقید کرنے کا آپ کے پاس مزاج ہے تو آپ اس پر واقعی تنقید کر سکتے ہیں، ایسی روایتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ابن خلدون نے اس سلسلے میں بھی کچھ اصول بتائے ہیں۔ اسلامی تاریخ کو یا کوئی بھی تاریخ، دنیا میں اسلامی تاریخ کی بات ہی نہیں، یعنی حتیٰ کہ آج ہمارے درمیان جو واقعات ہوتے ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کی جو خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں، ان خبروں کو بھی اگر سمجھنا ہے آپ کو تو ابن خلدون کے ان اصول کو سمجھ لیں اگر آپ، تو آپ کو بہت حد تک سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور آپ خود بھی جو ہے نقد جسے کہتے ہیں، یعنی آپ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے میڈیا کے تھرو یا فلاں لوگ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں کس حد تک سچائی ہو سکتی ہے اور کس حد تک سچائی نہیں ہو سکتی۔ تو بہت حد تک وہ سمجھنے کا ایک ملکہ بھی آ جاتا ہے، ایک ہنر بھی آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس نے فلسفہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ حکومتیں جو بدلتی رہتی ہیں اور بدلتی رہی ہیں، پوری تاریخ یہی ہے، صرف اسلامی تاریخ ہی نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، بلکہ یہ پوری دنیا کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو یہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کا سورج، اس کی حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہے۔ یہ برٹش گورنمنٹ جو تھی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی، دنیا کے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا کہ ان کے جو ہے یعنی ملک میں کہیں نہ کہیں سورج اس وقت طلوع ہی رہے گا۔ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک دور تھا، بہرحال وہ دور ختم ہو گیا۔
تو مسلمانوں کی اپنی خلافت کا بھی اپنی اس کی شان تھی، اور آج وہ دور نہیں رہا۔ تو یہ بدلتے رہتے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں ابن خلدون لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہوتی ہے اس میں، اگر آپ اس کو جو ہے پہلے بھی اور آج بھی، اور یہاں تک کہ گھر وغیرہ کے ماحول میں بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو تاجر ہوتے ہیں، جو فیملیاں ہوتی ہیں، رائلز فیملیز، یا جو بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بھی جو ہے یہاں پہ یہ فٹ کر سکتے ہیں، یہ ضابطہ جو انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلا شخص ہوتا ہے جو خلافت کی بنیاد ڈالتا ہے، حکومت کی بنیاد ڈالتا ہے، وہ بڑی محنت کرتا ہے۔ کبھی بھی حکومت کو ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے کسی، اس حکومت کے قائم ہونے کے پیچھے بڑی محنتیں ہوتی ہیں، سالوں کی محنتیں ہوتی ہیں، اور بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ملک میں تو سنتے رہتے ہیں نا کہ یہاں جو انگریزوں سے آزادی حاصل ہوئی ہے، تو اس آزادی کی جنگ میں اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں، اور لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جانوں کی اور مالوں کی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ پہلی نسل ہوتی ہے، پہلی جنریشن، آج کے زمان میں کہنا ہو تو فرسٹ جنریشن، جس نے حکومت کو قائم کرنے کے لیے، اپنی خلافت کو قائم کرنے کے لیے پورے طریقے سے وہ محنت کرتی ہے، اور بڑی مشکلوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پہلی جنریشن ہوتی ہے، اس کو انہوں نے نام دیا عربی میں بانی کا۔ وہ اس کا بانی ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے، حکومت کو قائم کیا ہے۔ تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اتنی محنت سے ملی ہے، اس کی حفاظت کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور پورے طریقے سے وہ اس کے لیے اپنا دل جان سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تک اس کی حکومت رہتی ہے، وہ پورے طریقے سے چیزیں محفوظ رہتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ یہ آج کے زمانے کی جو ہماری تجارتیں وغیرہ ہیں، جو مال و دولت کے مسئلے ہیں نا، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے اسی کی روشنی میں، کہ ایک شخص ہوتا ہے گھر سے، کوئی بہت مالدار نہیں تھا، غریب فیملی کا رہنے والا، بل گیٹ وغیرہ لے لیجیے، آج کے زمانے کے جو مشہور نام ہے، یہ کوئی فیملی کی جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ میں کوئی بہت زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، لیکن وہ شروعات ہوتی ہے، اور خود ہی آگے بڑھ کر کے آدمی پیسے کماتا ہے۔ تو جو پہلا شخص ہوتا ہے، یعنی فرسٹ جنریشن ہوتی ہے، تو وہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے یہ سوچتی ہے کہ بھائی ہم نے اس کو بڑی مشکل سے کمایا ہے۔ وہ ایسے ہی دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹا نہیں سکتے، وہ بڑی جو ہے پیسوں کی حفاظت اور اپنی تجارت کی حفاظت، وہ ساری چیزوں کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، اور ان کو ہارڈ ورک کرنے کی عادت رہتی ہے نا، کیونکہ جب ہارڈ ورک کیا ہے تبھی یہ چیز ان کو حاصل ہوئی ہے۔ وہ محنت ہے، جد و جہد ہے، حکومت قائم ہو، یا آج کے دور میں یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں اور تجارتیں اور بڑے بڑے جو ہے تاجر لوگ ہیں دنیا میں، بزنس مین، ان کی تجارتیں ہوں میرے بھائیوں، اس کے اب یہ قائم کرتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے۔ تو جو پہلا شخص ہوتا ہے فرسٹ جنریشن، وہ کیا ہے، وہ محنت کی عادت ہوتی ہے اس کو، تو وہ محنت اس کی چلتی رہتی ہے، اور چونکہ اس نے خود اس کے پیچھے اپنا بہت وقت لگایا ہے، اپنی جو ہے اپنے خون پسینے سے اس کو قائم کیا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی وہ بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے، اور اس کی پوری کوشش کرتا ہے، تو بڑے اچھے انداز میں چیز چلتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جنریشن آتی ہے اس کی، تو اس کا بیٹا، عام طریقے سے بیٹے کی بات کی جاتی ہے، کہ اس کا بیٹا یہ بھی اپنے باپ کو دیکھے ہوئے ہوتا ہے کہ میرے باپ نے اس کے پیچھے کتنی محنت کی ہے، اور کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کبھی باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے یہ بیٹا بھی جو ہے شامل رہتا تھا۔ یہ سیکنڈ جنریشن، یہ بھی بہرحال اس محنت کی عادت اس کو بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ محنت کرتا ہے۔
محنت کی عادت بھی رہتی ہے، محنت کرتا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز حاصل ہوئی ہے، جو نعمت حاصل ہوئی تھی، اس نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے اس کے پاس، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ نعمت کتنی مشکل سے حاصل ہوئی۔ یہیں پر ایک اور اصول آپ کو بتا دوں، یہ سب چیزیں تربیت کے لیے بھی بڑی مفید ہوتی ہیں، میں دروس میں وہ سب چیزیں بھی ذکر کر دیا کرتا ہوں۔ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا رہتا ہوں، اپنے جو ہے بھائیوں سے، اور خود اپنے گھر کے اندر بھی میں یہی رکھتا ہوں کہ بچوں کو ہمیشہ محنت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے محنتی بنے، محنت کریں، ہارڈ ورک کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ دنیا میں جب کوئی چیز بڑی محنت کے بعد ملتی ہے نا تو اس کی قدر ہوتی ہے، آدمی اس کی قدر جانتا ہے، اس کی ویلو جانتا ہے۔ قدر جو آج کی زبان میں کہنا ہو تو اس کی ویلو کب جانتا ہے؟ جب وہ اس کے پیچھے محنت کو جانتا ہے۔ جو چیز بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی ویلو آدمی کے پاس اتنی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ چیز بیٹا دیکھے ہوئے رہتا ہے اپنے باپ کو، بلکہ میں نے آپ سے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر زیادہ عمر تھی بیٹے کی تو باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے اس نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ حکومت ہو، حکومت قائم کیا ہے، حکومت حاصل کیا ہے، اور حاصل کرنے کے پیچھے اس کی بڑی محنت لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ رہا ہے، تو یہ بھی جب حکومت کرتا ہے تو یقیناً اس کی حکومت بھی اسی انداز سے چلتی ہے۔ یعنی اس جنریشن، سیکنڈ جنریشن میں بھی حکومت اسی تابناکی کے ساتھ چلتی ہے۔ ہاں تھوڑا فرق آئے گا، جو اصل جس نے قربانی دی تھی یہ تو ساتھ میں رہا تھا نا صرف، لیکن جو اس کی قربانی تھی، اس کے پاس جو ویلو تھی اس کی، وہ اس کے اندر تھوڑی بہت کمی رہے گی، لیکن پھر بھی یہ بھی بہت شاندار حکومت ہوتی ہے، چلتی رہتی۔ اس کے بعد تھرڈ جنریشن کا مسئلہ آتا ہے، اس کا جو ہے اب بیٹا تو ہو گیا، اب پوتا آئے گا۔ کبھی ہوتا ہے کہ وہ بھائی ہی چلتے رہتے ہیں، بعض جو ہے اس میں چلا ہے ایسے بھی، جیسے سعودی حکومت ہے تو اس میں بھائی ہی سب بنتے رہے ہیں۔ ابھی سیکنڈ جنریشن میں یہ محمد بن سلمان کے تھرو چیز آئی ہوئی ہے، ورنہ اب تک جو ہے جو بھی عبدالعزیز کے بیٹے ہوتے تھے، ملک عبدالعزیز کے، انہی کے خاندان اور انہی کے بھائیوں میں جو ہے، یعنی وہ بیٹوں میں کہہ لیجئے، وہ چیز چلتی آئی تھی، آپ جانتے ہیں اس کے جو تعلق سے۔ اب جو ہے اب بھائی کے بیٹے کی طرف جو منتقل ہوا ہے، یہ محمد بن سلمان کو سب سے پہلے کراؤن پرنس بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایک ہی جو ہے جنریشن مانی جاتی ہے اس کے بعد، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ جیسے ابھی عباسی خلافت ہے نا، تو اس میں بھی ابراہیم، یہ تو جب یہ اندر اندر جو ہے یہ لوگ بنو امیہ کے خلاف کام کر رہے تھے نا، تو اسی دور کے وہ تھے اور اسی دور میں وہ چلے گئے۔ خلیفہ جو پہلے بننے کا ہوا، ان کے بھائی تھے ابو العباس صفا، وہ پہلے خلیفہ بنے، اور ان کے بعد دوسرے جو خلیفہ بنتے ہیں وہ منصور جو ہے، تو اب یہ جو ہے یہ بھائی ہیں اس کے، تو یہ ایک ہی جنریشن، یعنی یہ بھی شریک رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ اور اس کو حکومت کو قائم کرنے میں۔ ابو العباس بھی شریک تھے، تو ابو منصور جعفر اس کو کہا جاتا ہے، ابو منصور کنیت ہے اس کی، تو جعفر اصل میں نام ہے اس کا، یا ابو جعفر منصور جو ہے وہ اس طرح سے، یعنی ابو جعفر کنیت اور منصور جو ہے اس کا نام ہے۔ تو یہ دوسرا خلیفہ یہ بھائی ہی ہے، تو ایک ہی جنریشن مانتے ہیں اس کو، تو یہ سب ساتھ میں شریک رہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا خلیفہ اس میں وہ ہوا ہے، میں ابھی تو اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ابھی میں آپ کو فلسفہ سمجھانا چاہا، اس فلسفے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تو تاریخی واقعات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ جو دنیا میں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، تو ان حکومتوں کے بدلنے کے پیچھے بھی جو اس کائنات کا جو نظام ہے اور جو انسانی فطرت ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو آگے بھی کام آتا رہے گا۔ تو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ سیکنڈ جنریشن کی بات میں کر رہا تھا، اور اب تھرڈ جنریشن میں یعنی اب پوتا آئے گا۔
جس نے حکومت قائم کیا تھا اب اس کا پوتا ہوگا اس میں، تھرڈ جنریشن۔ اب تھرڈ جنریشن اس میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو دادا نے حکومت تو قائم کر لی تھی نا، تو جب حکومت میں ہاتھ میں آ جاتی ہے تو پھر اتنی محنت نہیں رہ جاتی، لیکن پھر بھی یہ پوتا تھا تو باپ دادا کو تو عادت تھی محنت کرنے کی، وہ محنت کرتے رہے، دادا کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، یا کم از کم اپنے باپ کو تو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے، چاہے اس کی تو پیدائش نعمتوں میں ہوئی ہے۔ جب حکومت قائم ہو رہی تھی تو یہ پوتا نہیں تھا اس ٹائم، اس وقت جو قربانیاں دی گئی تھیں اس نے اس کو تو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، لیکن ہاں باپ دادا کو، زیادہ تر باپ کو ہی رہتا ہے، کبھی اگر دادا کی عمر بھی زیادہ لمبی ہوئی تو دادا کو بھی پوتا دیکھا ہوگا کہ محنت کرتے تھے، وہ کیسی محنت کرتے تھے، تو وہ دیکھنے کی وجہ سے تھوڑا بہت تو اس کے پاس بھی رہتا ہے کہ چلو اس کے پیچھے بڑی محنت لگی ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، تو اس کی تھوڑی ویلو رہتی ہے اس کے پاس، اگرچہ کہ یہ اس درجے کی نہیں ہوتی ہے جس نے حکومت قائم کی تھی، اور اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن تھا، سیکنڈ جنریشن کے پاس جو اہمیت تھی اتنی نہیں، لیکن پھر بھی اس کے پاس بھی اہمیت رہتی ہے۔ ہاں تھوڑی بہت عیاشیاں بھی آ جاتی، عیاشیوں کا لفظ میں استعمال کروں گا اس میں، اس کو سمجھیے گا۔ عیاشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اب حکومت ہاتھ میں ہے نا، رائل فیملی کے ہے نا، تو رائل فیملی کے لوگوں میں اور جو پیسے دولت وغیرہ کی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ شروع سے ہی ان کو ایک عادت سی بن جاتی ہے بہت زیادہ عیش و آرام میں رہنے کی، تو لگژری لائف کی عادت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو تھرڈ جنریشن ہے نا، اس کو لگژری لائف کی عادت تو رہے گی، کیونکہ شروع سے ہی پیسہ ہے نا گھر کے اندر، تو تاجر بھی ہوگا تو بھی اس کے یہاں بھی ایسے ہی رہے گا کہ اس کو تو عادت رہے گی پیسے خرچ کرنے کی، زیادہ پیسے خرچ کرنے کی، کیونکہ شروع سے ہی دولت رہی ہے گھر کے اندر۔ تو یہ الگ بات ہے کہ اس نے باپ دادا کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا کچھ اثر اس کے اندر بھی رہے گا کہ یہ بھی محنت کرتا رہے گا، اور ایسے ہوتے ہیں کہ محنت کرتے رہے، پوتوں نے محنت کیا، اور کبھی کبھی یہ پوتے محنت کر کے، اب چونکہ ان کے دور میں وسائل وغیرہ سورسز اور زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ حکومت بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر بھی چلاتی ہے، ایسا بھی رہتا ہے، لیکن وہ محنت اس درجے کی نہیں رہ جاتی ہے جس درجے کی محنت جو بانی تھا، یعنی جو فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، اس کے مقابلے میں تھرڈ جنریشن میں محنت میں بھی کمی آئے گی، اور عیاشی تھوڑی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ شروع سے ہی یہ دولت کے ہی ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو فورتھ جنریشن ہے، اس نے تو باپ دادا کو دیکھا ہی نہیں محنت کرتے، اپنے باپ کو جو دیکھا تو وہ تو عیش و آرام کی زندگی میں دیکھا، ان کو کچھ دیکھا محنت کرتے ہوئے، اور عیش و آرام میں ہی زیادہ دیکھا ہو، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ خادم ہوتا ہے۔ وہ چار چار جنریشن تک ہی اس کو مانتے ہیں ابن خلدون، کہ یہ حکومتیں شاندار طریقے سے 4 جنریشن تک ہی چلتی ہیں، اور یہ جو چوتھی جنریشن ہوتی ہے یہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ کیوں ایسا ہو جائے گا؟ کہ یہ چوتھی جنریشن ہے نا، ان کو تو بالکل محنت کرنے کی عادت بھی نہیں رہے گی، اور ایسا دیکھا بھی نہیں ہے، اور ایسے ہی مال و دولت جب پیدا ہوئے تھے تو سونے کا چمچہ لے کر کے پیدا ہوئے تھے، اردو میں محاورے میں کہا جاتا ہے، تو گھر میں بڑی دولت کی ریل پیل تھی، اور اس وجہ سے اسی دولت میں، انہی عیاشیوں میں ہی آنکھ کھولی تھی، تو بچپن سے ان کے جو ہے ذہنوں میں صرف یہ عیاشی رہتی ہے، اور وہی عیاشی شروع ہوتی ہے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ طاؤس و رباب آخر، کہ پھر تو ان کے یہاں ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، اور طبلے پر جو ہے دھن، اور طبلے پر جو ہے گانے جو ہے چلتے ہیں، ان کے یہاں یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں،
جو باپ جو ہے جو محنت کیا تھا، جو فرسٹ سیکنڈ جنریشن میں جو محنت تھی، اور کسی حد تک جو تھرڈ جنریشن میں بھی رہی، اس میں بڑی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ اور یہاں سے لیکن پھر بھی ہاتھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی جب کتنا بھی کمزور ہو جائے تو بہرحال ایک بڑا جانور ہے، تو طاقت تو رہتی ہے اس کے پاس ابھی بھی۔ کمزور سے کمزور ہاتھی بھی دوسرے جانوروں سے طاقتور ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں حکومت تو کمزور ہونا شروع ہو گئی عیاشیوں کی وجہ سے، لیکن فوراً اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ بڑی مضبوط حکومت تھی نا اس سے پہلے، تو ابھی اس کو کمزور ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا۔ دروازے کو جب وہ مضبوط ہوتا ہے، نیا نیا دروازہ لگایا آپ نے، تو دیمک لگ بھی جائے تو فوری طور پر تو وہ خراب نہیں ہوتا نا۔ آپ جو سریا سے یہ جو اسٹیل لگاتے ہیں عمارت میں، تو فوری طور پر تو اسٹیل خراب نہیں ہوتا ہے، اس میں جو مضبوطی ہے، اسٹرینتھ جو ہے اس کا، تو زنگ لگنے کے بعد آہستہ آہستہ نہ کمزوری آتی ہے۔ تو اب یہاں سے وہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کمزوری فوراً نہیں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی اگر بہت بڑا عیاش ہو گیا کوئی، وہ فورتھ جنریشن والا، تو جلدی آ جاتی ہے۔ کم درجے کا عیاش ہوتا ہے تو تھوڑا آہستہ آہستہ یہ کمزوری آتی جائے گی۔ اور جیسے ہی یہ کمزوری آتی ہے تو ان کو پھر یہ خیال نہیں رہ جاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور دوسرے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا جو بھی حاکم ہے، وہ اپنی رنگریلیوں میں ہی لگا ہوا ہے، اس کو کھیل تماشے سے ہی فرصت نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی اپنے پر نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں سے کوئی ایسا لیڈر آ جاتا ہے پھر، جو لیڈر اس موجودہ حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر کے، کیونکہ جب عیش و آرام میں یہ لوگ رہتے ہیں تو ان کے پاس ظلم بھی ہونے لگتا ہے۔ اکثر ایسا تھا کہ یہ ظلم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کا حق بھی مارنا شروع کرتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرتیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب کمزور ہو جاتی ہے حکومت تو یہ نفرتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس طریقے سے ایک حکومت کا تختہ پلٹ دیا جاتا ہے، اور نئی حکومت پھر آ کر کے قائم ہو جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہے میرے بھائی، یہ فلسفہ ہے تاریخ کا۔ تو اس فلسفے کو آپ سمجھیے تو بنو امیہ کی حکومت بھی ایک طرح سے جو ہے بڑی شاندار حکومت رہی، لیکن بعد میں کمزوری آئی، اور کمزوری اتنی آئی کہ پھر اتنی بڑی حکومت بنو عباس کی بھی نہیں ہے یہ ابھی، حالانکہ یہ بعد میں حکومت آ رہی ہے نا، لیکن اتنی بڑی حکومت نہیں تھی ان کی، اتنی شاندار حکومت نہیں تھی ان کی جو شاندار حکومت بنو امیہ کے لوگوں کی۔ ان کے پورے دور میں پورا عالم اسلام، اسلامک ورلڈ ایک جھنڈے کے تلے رہا، ایک ہی خلیفہ رہا۔ وہ جو ہے بہت سے فتنے ہوئے، فتنے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، فتنے ہوئے لیکن خلیفہ ایک ہی ہوتا تھا، ایک ہی حکومت ہوتی تھی۔ اور جو ہے اسلام ورلڈ جو نا بہت پھیلا ہوا تھا۔ بنو عباس کی حکومت پورے میں نہیں رہی کبھی بھی، یعنی پورے اسلامی ورلڈ میں ان کی حکومت نہیں تھی بنو عباس کی۔ اندلس کا ایریا جو تھا وہ بنو امیہ ہی کا ایک جو ہے شخص، جو بغداد کے اس علاقے سے، شام کے علاقے سے بھاگ کر کے گیا، تو جا کر کے جو ہے وہاں پر اس نے حکومت قائم کر لی تھی، ایک بڑی شاندار حکومت تھی، جو بنو عباس کی حکومت کے ساتھ ساتھ وہ حکومت بھی چلتی تھی، وہ بھی ایک اسلامی حکومت تھی۔ تو یہ پورے جو ہے اسلام ورلڈ پر نہیں قابض رہے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ بنو عباسیہ کی پوری خلافت میں یہ جو فتوحات کا سلسلہ تھا کہ نئے نئے علاقے فتح ہوتے تھے، تو بنو امیہ کے دور خلافت تک ہی یہ چیز رہی، سیمت رہی ہے، یہ لمٹ رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ نہیں رہا ہے۔ بنو عباس کے خلفاء نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور نئے علاقے میں داخل ہوں اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑے، انہوں نے یہ سب کام نہیں کیا، یاد رکھیں۔ بلکہ میں نے آپ سے کہا پورے اسلام ورلڈ میں بھی ان کی حکومت نہیں، لیکن بہرحال ایک شاندار حکومت رہی ان کی۔ جب یہ حکومت قائم ہوئی تو میں نے آپ سے بتایا کہ 4 جنریشن تک ایسا چلتا ہے، اس کے بعد سے یہ کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ جتنی جلدی کمزوری آ جائے
اتنی جلدی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہے، یہی تاجروں کا بھی ہے۔ محنت کر کے کوئی نیا جو ہے آ جاتا ہے، کوئی کروڑ پتی ارب پتی یا کوئی نیا مالدار سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا میں جو بڑے بڑے مالداروں کی لسٹ آتی رہتی ہے، تو پہلے کوئی رہتا ہے، پھر کوئی نیا آ جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس میں بھی یہی چیز ہے، ایک 4 جنریشن تک ایک چیز چلتی ہے، اس کے بعد سے اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ہاں، بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ بھی ہے کہ بعض میں یہ 4 جنریشن سے زیادہ بھی چلی ہے اور اچھی حکومت چلی ہے، وہ بھی بتا دے رہا ہوں، یعنی 4تھ جنریشن کے بعد بھی اچھی حکومت چلی ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ جو ہے باپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتا ہے، اور بچے نے اپنے باپ سے سیکھا، اور باپ نے جو ہے بچے کی تربیت کرتے ہوئے اس کا خیال کیا کہ بچے کو ہارڈ ورک کرنے کی عادت ڈلوائے، اور اس کو بتائیں، اس کی ویلو جو ہے اس کو سمجھائیں۔ تو جہاں یہ سلسلہ ہوتا تھا تو وہاں وہ چیز چلتی تھی میرے بھائیوں۔ تو کچھ اور جو ہے آگے بھی چلتی ہے، یعنی 5th 6th 7th جنریشن تک بھی کبھی یہ بڑی مضبوط حکومتیں ہوتی ہیں، ایسا چلتا ہے۔ اگر آپ کو میں تاریخ یاد دلاؤں، ابھی جو میں نے اتنی باتیں کہیں آپ سے، اگر آپ نے انڈین تاریخ پڑھی، یعنی ہماری اس جو ہے ملک کی تاریخ ہسٹری پڑھی ہے، تو میں آپ صرف مغل امپائر لیتا ہوں آپ کے سامنے، چونکہ یہ قریب کے ہیں، اور پہلے کے لوگوں کو نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ وہ شاید آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن یہ جو ہے مغل امپائر کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ تو یہ مغل حکومت جب قائم ہوتی ہے تو بابر اس کا پہلا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کی حکومت ابھی صرف سمجھ لیجیے کہ ابھی یہ قائم کرتا ہے، ابھی پورے طریقے سے قائم بھی نہیں رہتی، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے، ہمایوں آتا ہے۔ ہمایوں کے دور میں شیر شاہ سوری کا مسئلہ آ جاتا ہے اس میں، وہ سب بھی مسائل رہتے ہیں، نہیں بہت آسان نہیں رہتی ہے حکومت، بڑی مشکل سے ان کی حکومت چلتی ہے۔ تو ابھی تو پورا پریشانیوں کا دور ہی رہتا ہے، یہ 1st جنریشن میں سب آتے ہیں اسی لیے۔ پھر اس کا بیٹا آتا ہے ہمایوں کا اکبر۔ اکبر سے اصل میں اس کی شروعات کی، وہ شاندار حکومت جو قائم ہوتی ہے مغل دور کی، وہ یہاں سے۔ تو اکبر جو ہے اس کو چلاتا ہے، بڑی حکومت رہتی ہے اکبر۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے، اکبر کا بیٹا آتا ہے سلیم جو ہے، جہانگیر جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا جو ہے اور جنریشن جو ہے، نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ شاہ جہاں آتا ہے اس میں، جو تاج محل بنانے والا بادشاہ جو ہے یہ شاہ جہاں آتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے کس میں آ گئے؟ پیار و محبت کی کہانیاں ان کی بڑی مشہور ہیں، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے تاج محل بنایا، جن کو بلڈنگیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ پھر اس کی اپنے شاہ جہاں کے بعد پھر جو حکومتیں قائم ہوتی رہی، تو تربیت میں اورنگزیب کی تربیت اچھی کی گئی تھی، تو اورنگزیب کی حکومت بھی بڑی مضبوط حکومت تھی، جو اکبر کی حکومت سے بھی کہیں زیادہ، اس کا علاقہ بھی زیادہ تھا، یعنی جو اس کا رقبہ تھا ہندوستان میں جن علاقوں میں حکومتیں رہیں، وہ بہت زیادہ تھا اس کا، یعنی اکبر سے بھی زیادہ اس کا علاقہ تھا۔ اور کتنے سال تک اس نے حکومت کی؟ اکبر نے بھی 49 ایئرس تک حکومت کی تھی، اور اکبر یہ جو ہے آخر میں اورنگزیب نے بھی اتنی لمبی مدت تک 49 ایئرس تک اس نے بھی حکومت کی تھی، اور بڑی شاندار حکومت تھی، بڑی طاقتور حکومت تھی۔ اور اسی اورنگزیب کے بعد اب جو ہے یہ اصل میں 5th جنریشن ہے وہ اورنگزیب کی، اس کی تربیت اچھی ہوئی تھی، اور آگے اس کے جو دوسرے بھائی وغیرہ تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اس کی تربیت اچھی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں اس نے بڑی شاندار حکومت قائم کی۔ اب بڑی مضبوط حکومت تھی، تو کمزور ہوتے ہوتے نہ کمزور ہوگی، تو اس کے بعد بہت سے لوگ آئے، بہت سے بادشاہ آئے، لیکن وہ مضبوط حکومت نہیں قائم ہو سکی جو مضبوط حکومت اورنگزیب کے دور میں قائم تھی، بلکہ وہ کمزور ہوتی گئی، حکومتیں کمزور ہوتی گئی، اور آخر میں انگریزوں نے قبضہ کر دیا تھا۔ تو یہ تاریخ قریب کی ہے تو آپ جانتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یاد دلایا۔ تو یہی ہوتا ہے میرے بھائی، اسی طرح کی جو ہے صورتحال ہوتی ہے۔ تو بنو امیہ کی ایک خلافت کا خاتمہ ہو گیا،
अब बनु अब्बास की हुकूमत कायम हुई है, और बनु अब्बास की ये हुकूमत 132 हिजरी में कायम हुई है। थोड़ा बहुत इख्तिलाफ तारीख के अंदर है, लेकिन ज़्यादातर मुअर्रिखीन ने, तारीख लिखने वालों ने यही जो है तारीख दी है 132 की। महीना कुछ लोग रबीउल अव्वल का बताते हैं, कुछ लोग रबीउल सानी का बताते हैं, लेकिन अब महीना चाहे जो भी रहा हो, इसी लगभग जो है, बहरहाल चाहे रबीउल अव्वल का रहा हो, रबीउल आखिर का रहा हो, दोनों सूरतों में जुमे का दिन होता है। और जुमे के दिन अबुल अब्बास अस्सफ़ाह इसको कहा जाता है। इसका नाम अब्दुल्ला है। पहला खलीफा जो है अब्बासी हुकूमत का, उसका नाम अब्दुल्ला है, याद रखिएगा। और ये इब्राहिम का भाई था। इब्राहिम ये मोहम्मद बिन अली, जो कि इस पूरी तहरीक का असल बानी था, मोहम्मद बिन अली, जो कि पोते होते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के। उन्होंने ही अंदर अंदर वो बगावतें जो है बनु उमैया के खिलाफ, और लोगों से अपने हाथ पर बैत लेना, उस शुरुआत उन्होंने ही की थी। उनका जब मामला हुआ तो उन्होंने भाई अपने बेटे को बनाया इब्राहिम। तो इब्राहिम का जब उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने अपने भाई अबुल अब्बास सफ़ाह को अपना नायब बना दिया था, यानी उनकी जगह पर अमीर ये रहे। जबकि अबू जाफर मंसूर इसके दूसरे भाई भी थे। तो ये इब्राहिम, इसी तरीके से अबुल अब्बास सफ़ाह, और तीसरे एक भाई जो है अबू जाफर मंसूर। ये भाई जो है अबू जाफर मंसूर, इनकी उम्र ज्यादा थी और ये छोटे थे अबुल अब्बास सफ़ाह उनसे। लेकिन चूंकि उन्होंने, इब्राहिम ने इनको अमीर बना दिया था, तो जाहिर सी बात है कि अमीर ये थे। जब बनु उमैया की जो है हुकूमत के आखिरी खलीफा ने जो जंग लड़ी, उस जंग में वो जंग हार गए, और उसके बाद बनु उमैया के लोगों को जो चुन चुन करके कत्ल किया गया, और उनके खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की खुरेजी की गई है। तारीख का मेरे भाइयों ये भी एक हिस्सा है। ये अलग बात है कि इसे कोई बयान नहीं करता है। हमने पास तारीखी वाक़यात को तो बहुत ही मुबालगे से हम लोग बयान करते रहते हैं, लेकिन बनु अब्बास की जब हुकूमत कायम हुई है, और बनु उमैया के लोग जब कमज़ोर हो गए, उनकी जब फौज आखिरी जंग जो हार गई, उसके बाद उनको जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, चुन चुन करके एक एक आदमी को, उस खानदान का कोई आदमी ना बचे, एक एक आदमी को मारा गया। बल्कि अगर मुबालगा ना हो तारीख में, तो तारीख में तो ये भी लिखा हुआ है कि कब्रों को खोद खोद करके लाशें निकाल करके उन लाशों को भी सूली पर चढ़ाया गया। मैं पहले बताया था आपसे कि मुझे इस पर पूरा इत्मीनान नहीं है इसको, कि हाँ कब्रें खोद करके लाशें निकाली गई, लेकिन बहरहाल ये भी तारीख में जिक्र किया गया है। लेकिन ये तो साबित है कि इन्होंने, जो उस खानदान के लोग थे, उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया। एक एक शख्स को उन्होंने कत्ल किया, हालांकि वो सब मुसलमान थे। इसलिए ये एक हकीकत है, इसको जो है इनकार नहीं कोई कर सकता। क्योंकि उन्हीं के आदमियों में से कुछ लोग भाग करके अंदलुस चले गए। ये भागने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर उनके साथ कोई अच्छा सलूक किया जाता, तो भागने की ये जरूरत पेश नहीं आती थी। तो कभी कभी हम जब ये पढ़ते रहते हैं ना, तो मुझे हमारे इस मुल्क की एक तारीख याद आती है। यहाँ सिकंदर आजम को तो आप लोग जानते रहते हैं, सिकंदर आजम की तारीख आपने पढ़ी सुनी होगी। तो सिकंदर आजम जब यहाँ पर आकर के उसने हमला किया, तो यहाँ का एक राजा था, राजा पौरस कहते। तो सिकंदर का तो था, वो मुकद्दर का सिकंदर जो है वो मशहूर है उसके बारे में, कि जहाँ जाता था तो वो जो है फतह तो होती रहती थी, वो जंग जीत जाता था। तो यहाँ पर भी आया, तो जब उसका मुकाबला हुआ राजा पौरस की फौज से, तो जीत गया वो सिकंदर। तो राजा पौरस ये गिरफ्तार होकर के आया, गिरफ्तार होकर के आया, उसको बाकायदा जो है कैद जो है कर लिया गया। जब उसको सिकंदर के सामने पेश किया गया, तो सिकंदर ने पूछा कि ये बताओ कि तुमको किस तरह के सुलूक की उम्मीद है, तुम्हारे साथ क्या किया जाए।
تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ایک حکومت رہتی ہے، بادشاہ رہتا ہے، اور جب وہ دوسری حکومت کا خاتمہ کرتا ہے تو جس حکومت کا خاتمہ کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتا ہے، وہ دوسرے بادشاہ، ہارے ہوئے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، وہی سلوک مجھے آپ سے بھی اسی کی امید ہے کہ آپ ویسا ہی کریں گے۔ تو وہ جواب سکندر کو بڑا پسند آیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا، کہنے کا مطلب مجھے یہ ہے۔ تو یہاں تو سکندر کی وہ بات تھی، اور اسلامی تاریخ میں یہ بات کہ بنو عباس کے لوگوں نے جب یہ خلیفہ بنے تو بنو امیہ کے لوگوں کو بخشا نہیں، چھوڑا نہیں، یہ بھی نہیں کہ کہیں ان کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیے یا اپنی نگرانی میں رکھا۔ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا میرے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تھا آپ نے، تو وہ تو مشرکین تھے، انہوں نے بہت ستایا بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو، لیکن آپ نے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا تھا جو سلوک بنو عباس کے لوگوں نے بنو امیہ کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اس موقع پر۔ بعد کے دور میں بھی ایسے ہی رہا، حکومتیں بدلتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو نئی حکومت قائم ہوئی ہو تو پرانے لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ بنو امیہ کے دور خلافت میں جو بغاوتیں ہوتی رہی، یعنی ان کی حکومت کے خلاف جو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے رہے، ان کو بھی کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ سب کو ایک طرف سے جو ہے قتل کر دیا جائے، کبھی اس طرح کی کارروائی انہوں نے بھی نہیں۔ اور جس طرح کی کارروائی انہوں نے بنو عباس کے خلفاء نے بنو امیہ کے لوگوں، پورے خاندان کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی صرف خلیفہ کی بات نہیں تھی کہ خلیفہ کو مار دیا یا اس کے جو فوجی تھے ان کو مار دیا، یا کہہ لیجئے کہ اس کے جو وزیر تھے اس کو مار دیا، اس کی بات نہیں ہے نا، اس خاندان کا کوئی بھی آدمی، بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ جو ہے بنو امیہ کے خاندان کا ہے، اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ ایک چیز تھی، تاریخ جو ہے اس کے بارے میں اس کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، کیونکہ یہ چیز بہت کلیئر ہے اس میں جو ہے۔ بقیہ چیزیں کی جو ہے زمین سے کھود کر کے لاشیں نکال کر کے اس کو سولی دینے کا، اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ مبالغے سے کام لیا گیا ہو اور اس حد تک بات نہ ہوئی ہو، وہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو بھی بنو عباس کے بارے میں، تو پہلے خلیفہ کی بات چلنی ہے اصل، اور یہاں سے اب ہمارا جو ہے پہلے خلیفہ کے تعلق سے درس شروع ہو رہا ہے، بنو عباس کی تاریخ اب شروع ہونے والی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا جو بھائی ابراہیم نے کیا کیا کہ اپنا جو نائب بنایا، امیر بنایا، وہ ابو العباس صفاح کو بنایا، حالانکہ یہ چھوٹا تھا کس کے مقابلے میں؟ ابو جعفر منصور کے مقابلے میں ابو جعفر منصور یہ اس سے بڑا تھا۔ تو اس طرح سے چونکہ امیر یہی تھا تو پہلا خلیفہ بھی یہی بنا، ابو العباس صفاح۔ تو یہ ابو العباس اس کی کنیت ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابو العباس الصفاح یہ اس کا لقب ہے۔ یہ صفاح بھی لقب کیوں پڑا ہے، اس کے بارے میں دو روایتیں۔ ایک روایت تو صفاح کے معنی عربی زبان میں ہوتے جو بہت زیادہ خون بہانے والا ہو، تو بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے تاریخ میں کہ چونکہ اس نے بنو امیہ کے لوگوں کا خون بہت زیادہ بہایا، اس لیے اس کو صفاح الصفاح اس کا لقب رکھا گیا، جس کے اندر معنی یہ آتا ہے کہ بہت زیادہ خون بہانے والا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، اس کے لحاظ سے نہیں ہے، اس نے جو پہلا خطبہ دیا تھا خلیفہ بننے کے بعد، اس کے خطبے میں یہ لفظ آیا ہوا ہے صفاح کا، اور وہاں اس نے جس کانسیپٹ میں اس کو ذکر کیا ہے اپنے خطبے میں، اس کے اندر زیادہ دینے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس نے کوفہ کے لوگوں کا جو پہلے سے وظیفہ تھا حکومت میں، اس وظیفے کو بڑھا دیا تھا، بہت بڑھا دیا تھا، بہت زیادہ کر دیا تھا، ان کا بڑا شکر ادا کیا کہ ان کی مدد سے ہی تو ان کی حکومت قائم ہوئی اور بنو امیہ کے لوگوں کی حکومت کا تختہ پلٹا گیا۔ تو اسی کی وجہ سے وہ چیز ہوئی، یعنی کوفہ والوں کی وجہ سے ہوئی، تو ان کو بڑا خوش تھا یہ شخص، اور ان کے جو وظیفے تھے
اس کو خوب بڑھا دیا تھا، تو اسی موقع پر اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا صفا کا، تو اسی لحاظ سے اس کا لقب صفا پڑا۔ یہ بھی ایک قول ہے اس سلسلے میں، تو میں بہرحال یہ اوپینین ہے، ایک رائے ہے، میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ تو میرا مقصد ابھی فی الحال اس کے اس لقب کو لے کر کے بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ اس طرح سے یہ پہلا خلیفہ ہوتا ہے ابو العباس۔ اس کی عمر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے اس وقت، بعض لوگوں نے اس کی عمر صرف 28 ایئرس لکھی ہے، اور زیادہ اس کی حکومت بھی نہیں رہی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ چھوٹا تھا یہ عمر کے لحاظ سے، اور صرف 4 سال چند مہینے اس کی حکومت تھی بس، اور اس کے بعد اس کا بھائی خلیفہ بنتا ہے ابو جعفر منصور، اور اس کی حکومت بڑی شاندار ہوتی ہے، جبکہ عمر میں اس سے بڑا تھا وہ، لیکن اس کے بعد وہ خلیفہ بنا، اور اس کی خلافت، اس کی شان و شوکت ہی کچھ اور تھی، اور اس کی حکومت بہت دنوں تک بھی چلی، یعنی لمبی مدت تک اس نے حکومت کیا تھا۔ یہ تو 4 سال ہی حکومت کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ دنیا سے رخصت ہوا۔ تو یہ بنو عباس کی حکومت کی شروعات ہے۔ ان کی حکومت قائم ہوتی ہے کوفہ میں۔ بنو امیہ کی حکومت کا جو کیپٹل سٹی تھا وہ شام کا علاقہ تھا، دمشق جو ہے، لیکن اب یہاں سے پھر سے کوفہ مرکز بن رہا ہے، یعنی اب کیپٹل سٹی کے طور پر آپ کسے رکھ لیجئے، کوفے کو رکھ لیجئے، کہ اب کوفہ یہ مرکز ہے اس جو ہے اتھارٹی کا، جو اتھارٹی اب اسلامی حکومت کو چلانے والی ہے۔ تو یہ ابو العباس کوفے میں ہی تھا جب یہ سارے معاملات ہوئے، اور بالکل اب اس کا خلیفہ ہونا بالکل کلیئر ہو گیا تھا۔ تو وہ جمعے کا دن تھا، یہ لکھا گیا، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کی نماز کے لیے اس نے تو اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا تھا خلیفہ، لیکن اب لوگوں سے بیعت لینی ہوتی ہے خلافت کی۔ تو جمعے کی نماز کے لیے یہ اپنی سواری پر گیا، اور جا کر کے جو کوفے کی جامع مسجد تھی، المسجد الجامع، اس میں جا کر کے اس نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ اس زمانے میں جو حاکم اور خلیفہ ہوتا تھا نا، وہی نماز بھی پڑھاتا تھا، وہی خطبہ بھی دیتا اور وہی نماز بھی پڑھاتا تھا۔ بڑی جو مسجد ہوتی تھی، جو اصل مسجد ہوتی تھی، اس میں جو ہے یہ ہوتا تھا۔ بقیہ جو دوسری مسجدیں ہیں اس میں جس کو خلیفہ متعین کر دے گا وہ امام رہے گا، اور وہ خطیب رہے گا۔ تو بہرحال یہ خود گیا، اس نے جو ہے نماز پڑھائی، جمعے کی نماز پڑھائی، خطبہ، ظاہر سی بات ہے کہ جمعہ ہے تو خطبہ بھی دیا ہوگا، اور اس کے بعد دارالامارہ، جو اس کے ساتھ اس کی لشکر بھی، اس کی فوج بھی تھی، جو فوج انہوں نے تیار کر رکھی تھی اندر اندر۔ اس زمانے میں فوج کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہے، آرمی جو ہوتی ہے نا کسی ملک کی آج کے دور میں، تو یہ آرمی کیا ہے، باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ لوگ حکومت کے پیسوں پر، حکومت کی تنخواہوں پر، حکومت کے لیے ریزرو رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اس طرح کی آرمی کا تصور نہیں تھا، اور ابھی تک بھی وہی تھا، تو کچھ نہ کچھ جو ہے چیزیں تبدیل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور اس کے بعد کے خلفائے راشدین کے دور میں بھی۔ تو یہی ہوتا تھا کہ ہر مسلمان ہر مسلمان مجاہد ہے اور فوج ہے، سمجھیے، اور فوجی ہے۔ جب موقع آ جائے گا تو سب کو جا کر کے جو ہے جنگ میں شرکت کرنی ہوتی تھی۔ تو جیسے آج کل سویلین اور آرمی الگ الگ دو بن گئے ہیں نا، تو اس زمانے میں یہ الگ الگ چیزیں نہیں تھیں۔ ہر پیدا ہونے والا مرد بچہ وہ فوجی بھی ہوتا تھا، اور بچپن سے ہی اس کو اس زمانے کے جو ہتھیار ہوتے تھے وہ چلانے کی ان کو پریکٹس بچپن سے رہتی تھی، ویسے ہی وہ کرتے تھے، ہر گھر میں وہ چیز ہوتی تھی۔ تو بچہ بچہ ان کا فوج ہوتا تھا۔ تو جو لوگ بھی شامل ہوتے تھے نا، جیسے اب ان کی دعوت میں جو لوگ بھی شامل ہو گئے تھے بنو عباسی کی دعوت میں، تو وہ سب لوگ ہی ان کے فوجی تھے۔ تو یہ وہ فوجی جو ان کے تھے، ان کے ساتھ دینے والے، وہ بھی ساتھ میں آئے، اور دارالعمارہ جو ہے جگہ تھی، اور وہاں پر جو ہے یہ گیا پہلے ابو العباس صفا، وہاں سے مسجد گیا۔ میں نے کہا پہلے اس نے خلافت کو ڈکلیئر کیا، اس کے بعد خلیفہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا، اس کے بعد جو ہے وہ پہنچا ہے مسجد
اور مسجد جا کر کے منبر پر چڑھا، اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن خطبے کے بعد نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر منبر پر وہ آیا، اور منبر پر آنے کے بعد لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا۔ تو منبر کے اوپر والے حصے میں تو یہ بیٹھا ہوا تھا ابو العباس صفا، اور اس کے نیچے اس کے چچا تھے داؤد بن علی، وہ جو ہے نیچے تھے اور لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ آؤ آپ لوگ جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس طرح سے جمعے کے دن بیعت ہوئی اس کے ہاتھ پر، یعنی ابو العباس صفا کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی، اور یہ خلیفہ بن گیا بنو عباس کی اس حکومت کا، اس پیریڈ کا پہلا خلیفہ۔ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ جب ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور لوگوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا، تو اس زمانے کا طریقہ یہ بھی تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد پہلے اسے اسپیچ دینا ہوتا ہے، اور اس کو ایک خلیفہ بننے کے بعد کی تقریر کرنی ہوتی ہے۔ وہ تقریر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے، عمر نے سارے خلفاء ایسے کرتے رہے ہیں۔ تو اب اس نے جو تقریر کی ہے خلیفہ بننے کے بعد، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج جو آپ کے سامنے وہ تقریر پیش کروں، البدایہ والنہایہ سے، وہ تقریر اس کی جو پہلا خطبہ ہے، پہلے خطبے سے کہیں نہ کہیں وہ چیز بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ حکومت کا انداز کیا ہوگا۔ آج تک یہ سلسلہ ہے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج جو بھی ہمارے اس ملک میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو شخص پرائم منسٹر بنے گا تو اس کے بعد وہ قوم کو خطاب کرتا ہے، قوم سے جو اس کی اسپیچ ہوتی ہے کہ وہ حکومت کس طرح سے چلائے گا اس کو بیان کرتا ہے۔ کوئی جو ہے چیف منسٹر ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو بیان کرتا ہے، تو باقاعدہ وہ ایڈریس کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی تھا، یعنی یہ چیز بہت پرانی ہے، پہلے سے وہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اب یہ خلیفہ بننے کے بعد اس نے پہلا خطبہ کیا دیا ہے، وہ خطبہ آج تو میں نہیں پیش کر سکا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے وہ خطبہ پیش کریں گے البدایہ والنہایہ سے، جو ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب ہے۔ حالانکہ اس خطبے کو کے جو الفاظ ہیں، مجھے پورے طریقے سے اطمینان نہیں ہے دل کو کہ یہ واقعی معنی میں وہی خطبہ ہو اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، کیونکہ جس طرح کی لینگویج ہے اور جس طرح کے بعض الفاظ اور انداز ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو دل میں کچھ شبہ آتا ہے اس کے تعلق سے۔ لیکن بہرحال اس میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے بیچ میں داخل ہو گئی ہو یا داخل کر دی گئی ہو، لیکن وہ خطبہ اس نے یقیناً دیا ہی ہوگا، کیونکہ ہر خلیفہ خطبہ دیتا رہا ہے، وہ طریقہ تو وہی تھا، اور جو مینٹالٹی ہے اس کی وہ اس کے اندر خطبے کے اندر پوری ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہ چیز بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج یہ تاریخ کے درس کا وقت ہو گیا، تو ہم بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔